للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز محترم سامعین و حاضرین، آج کے ہمارے ہفتہ وار درس کی نشست کا موضوع ہے بد عقیدہ کی صحبت سے بچو۔ برے عقیدے اور برے عمل والے لوگوں کی صحبت بد کے مضر اثرات اور قرآن مجید احادیث طیبات، صحابہ کرام اور تابعین اسلاف امت کے اقوال و ارشادات کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی بد مذہب کی صحبت سے، اس سے تعلق رکھنے کے حوالے سے جو شرعی نقطہ نظر ہے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ یہ موضوع نہایت اہم موضوع ہے۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ جو صحیح العقیدہ ہوتے ہیں لیکن برے عقیدے اور بد مذہب بد عقیدہ کی صحبت سے ان کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ بد عمل لوگوں کی وجہ سے بد عملی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں اور ہمارے اکابرین امت کے ارشادات کی روشنی میں بد عقیدہ کی صحبت کے حوالے سے جو چیزیں موجود ہیں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان تجھے بلا دے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ظالموں کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا۔ ہر وہ شخص جو کافر ہے، بد عقیدہ ہے، بدعتی ہے، فاسق ہے، وہ ظالم کی اس کیٹیگری میں داخل ہے۔ مفسرین تفاسیر میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ داخلہ فیہ الکافر والفاسق والمبتدع والقعود مع کلہم ممتنع، کہ اس آیت میں جو ظالم کا کلمہ استعمال ہوا تو ظالم سے مراد کافر بھی ہے، گمراہ بھی ہے، بدعتی بھی ہے اور فاسق بھی ہے۔ ان تمام والقعود مع کلہم ممتنع، ان تمام کے پاس بیٹھنا منع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع کر دیا۔ منع کیوں کیا؟ کیونکہ جب اس ظالم کے پاس بیٹھے گا، کافر کے پاس بیٹھے گا، بد عقیدہ کے پاس بیٹھے گا، کسی فاسق کے پاس بیٹھے گا تو اس کافر، بد عقیدہ، فاسق اور ظالم کی صحبت کے مضر اثرات اس پر جاری ہوں گے، جو آگے احادیث میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی احادیث طیبات میں کہ بد عقیدہ کے اور فاسق کے کیا مضر اثرات ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان کے پاس بیٹھنے سے منع کیا۔ تو آپ اندازہ کریں جب بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے تو پھر ان کی بات سننا کتنا سخت ہوگا اور اس پر ممانعت کتنی ہوگی۔ پھر ان کی مجلس میں جانا، ان کے بیانات سننا اور ان کی صحبت اور ان سے تعلق قائم کرنا، اس کے کتنے خطرات اور اس کے کتنے جو ہے نا وہ منفی اثرات ظاہر ہوں گے۔
सूरह हूद की आयत नंबर 113 में इरशाद फरमाया वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, और जालिमों की तरफ माइल न हो, फतमस्सकुमुन नार, पस तुम्हें जहन्नम की आग छुएगी। यानी अगर तुम जालिमों की तरफ माइल हो गए, अब मिलान का क्या मतलब है, उनके पास बैठोगे, उनके साथ अपना ताल्लुक कायम करोगे, उनसे अपना जो ना वो निस्बत और ताल्लुक कायम करोगे, उनकी सोहबत इख्तियार करोगे, तो तुम जालिमों की तरफ माइल होने वाले हो। और अगर तुम जालिमों की तरफ माइल हो गए, फतमस्सकुमुन नार, फरमाया तुम्हें जहन्नम की आग छुएगी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम और सही बुखारी शरीफ में मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे और बुरे बंदे की सोहबत का जिक्र फरमाया। इन्नमा मसलु जलीस सालिह व जलीस सुए कहामिल मिस्क व नाफिखिल कीर। अच्छे साथी की और बुरे साथी की मिसाल कैसी है? अच्छा साथी नेक और सहीउल अकीदा आदमी वो ऐसे हैं कि जैसे अत्तार इत्र फरोश इत्र बेचने वाला, और बुरा बंदा बुरे अकीदे वाला बुरे अमल वाला वो ऐसे है कि जैसे भट्ठी तापने वाला या भट्ठी में आग देने वाला। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हामिलुल मिस्क, जो खुशबू को उठाने वाला अत्तार है, वो क्या करेगा? वो तुझे फायदा ही फायदा देगा। या तो वो तुझे अपनी तरफ से वो खुशबू हिबा कर देगा, बतौर गिफ्ट देगा, वह अम्मा अन तबता मिन्हु, या ये होगा कि तू उससे खुशबू खरीद लेगा, फिर भी तुझे फायदा होगा। वह इम्मा अन तजदा मिन्हु रिहन तय्यबा, या फिर तू उससे खरीदता नहीं है तो उसके पास बैठने से तुझे खुशबू जरूर आएगी, तुझे खुशबू जरूर, फायदा ही फायदा होगा, हर सूरत में फायदा होगा। और वो नाफिकुल कीर, जो भट्टी में आग देने वाला है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। इम्मा अन युहर्रिका सियाबका, या तो वो तेरे कपड़े जला देगा, उसके पास बैठेगा तेरे कपड़े जलाएगा। व इम्मा अन तजदा मिन्हु रिहन खबीसा, या फिर तू उससे बदबू पाएगा, उसके पास बैठने से तुझे कोई फायदा नहीं होगा। तो बद अकीदा हो या बुरे अमल वाला शख्स हो, उसकी सोहबत से उसके साथ ताल्लुक कायम करने से नुकसान ये होगा कि सिवाय बुराई के उससे कोई अच्छाई इंसान को हासिल नहीं होगी। तो एक बद अमल हो तो उसकी जानी है तो उसकी जिनाकारी से उसकी सोहबत वाले को नुकसान होगा, चोर की सोहबत से नुकसान होगा, ज्वारिया है या किसी भी बद अमली का मुर्तकिब है तो उसकी सोहबत से इंसान को नुकसान होगा। और जो बद अकीदगी का मुर्तकिब है और किसी बुरे अकीदे से ताल्लुक रखता है, उसकी सोहबत में बैठने वाले के अकीदे को नुकसान होगा और ईमान भी जाया होने का वहां कभी अंदेशा है। सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम में हदीस है, बुखारी में 4547 और सही मुस्लिम में 1126 नंबर हदीस, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, तला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िल आया, एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिलावत की। उस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात, वही ज़ात जिसने आप पर किताब नाज़िल की, मिन्हु आयातुम मुहकमात, इस कुरान में इस किताब में आयात मुहकमात हैं, वो आयात जिनका माना बिल्कुल वाज़ेह है, जिनका माना साफ है। हुन्ना उम्मुल किताब, यही जो आयात मुहकमात हैं ये किताब की असल हैं। व उखर मुतशाबिहात, और दूसरी इसी कुरान में इसी किताब में आयात मुतशाबिहात हैं। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़, बस वो लोग जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है, जिनके दिलों में कजी है, फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाअल फ़ितना, वो मुतशाबिहात के पीछे चलते हैं। कुरान की दो तरह की आयतें, मुहकमात और मुतशाबिहात। मुहकमात कुरान की असल हैं जिनका माना बिल्कुल वाज़ेह है, और मुतशाबिहात वो आयात हैं जिनका माना हम नहीं जानते और उनका माना मुतशाबिह है। लेकिन जिन लोगों के दिलों में कजी और टेढ़ होती है वो क्या करते हैं,
यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाअ अल-फितना, फितना तलाश करने के लिए वो मुतशाबह आयात के पीछे चलते हैं, वब्तिगाअ तावीलिही, और उन आयात की तावील तलाश करने के लिए, उन मुतशाबहात की तावील तलाश करने के लिए उनके पीछे चलते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलुल अलबाब तक ये पूरी आयत मुबारका तिलावत फरमाई। फिर सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये आयत तिलावत करने के बाद, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 तिलावत करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, फ़इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु, बस जब तुम ऐसे लोगों को देखो, ऐसे लोगों को जब मुलाहजा करो, देखो जो मुतशाबह के पीछे चलते हैं और मुतशाबह आयतों की खुरेद करने की कोशिश करते हैं, फ़उलाइकल्लज़ीना सम्मल्लाह, यही वो लोग हैं जिनका अल्लाह ने इस आयत में जिक्र किया है कि ये लोग मुतशाबह के पीछे चलते हैं फितना तलाश करने के लिए। फ़हज़रूहुम, ऐसे लोगों से जो कुरान पढ़ के मुतशाबहात के पीछे चलते हैं और तहरीफ करते हैं और कुरान मजीद की मुतशाबह आयतों की वो तावील तलाश करने की कोशिश करते हैं, फितना तलाश करने के लिए, फ़हज़रूहुम, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उनसे बचो, उनसे दूर रहो, उनको अपने आप से दूर कर दो, उनसे परहेज करो, उनकी सोहबत इख्तियार न करो। अब क्यों उनकी सोहबत से मना किया गया? सही बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। क्यों? कि खदशा है कि कोई मुसलमान उनके उस बदअकीदगी का कहीं शिकार ना हो जाए और वो जो मुतशाबह आयात पढ़ के बदअकीदगी फैलाना चाहते हैं, कहीं वो मुसलमानों को गुमराह ना कर दें। तो इस हदीस तय्यबा में बिल्कुल वाज़ेह और सरी अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बदअकीदा लोगों की सोहबत से बचने का हुक्म इरशाद फरमाया। ऐसे ही सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर मुकदमे की, इमाम मुस्लिम ने जो सही मुस्लिम का मुकदमा बांधा है, हदीस नंबर 16 सफ़ा नंबर 9, इरशाद फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, यकूनु फी आखिर ज़माने दज्जालून कज़्ज़ाबून, फरमाया आखिर ज़माने में ऐसे दज्जाल और झूठे कज़्ज़ाब लोग आएंगे, यअतूनकुमुल अहादीस, वो तुम्हारे पास ऐसी अहादीस लेकर आएंगे, बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, वो हदीसें तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने हदीसें नहीं सुनी होगी। क्या मतलब? यानी वो झूठी हदीसें गढ़ के पेश करेंगे या वो बातें इस तरह की करेंगे कि वो अपनी तरफ से उसमें तहरीफ करेंगे और अपनी तरफ से वो पच्चर लगाने की कोशिश करेंगे और लोगों के सामने वो साबित करने की कोशिश करेंगे हम हदीस रसूल पढ़ते हैं और हम दरसे हदीस देते हैं, आओ तुम्हें दरसे हदीस सुनाएं, और हदीसें पढ़ पढ़ के लोगों को गुमराह करेंगे। फरमाया वो हदीसें तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने नहीं सुनी होंगी। तो अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को क्या हुक्म दिया? फ़इय्याकुम व इय्याहुम, फरमाया तुम उनसे बचो और अपने आप को उनसे अलग रखो। ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, कहीं वो लोग तुम्हें गुमराह ना कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में मुब्तला न कर दें। वो हदीसें पढ़ के बयान करने वाले, दर्स देने वाले, वो हदीसें सुनाकर कहीं तुम्हें फितने में न डाल दें, कहीं तुम्हें गुमराह न कर दें। गुमराही से बच के रहना, गुमराही से डर के रहना और उनसे गुमराही से बचने का एक बेहतरीन तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया, इय्याकुम व इय्याहुम, उनसे दूर रहो और अपने आप को उनसे अलग कर लो। अगर तुम उनके पास जाओगे और उनके साथ अपना ताल्लुक रखोगे, उनके बयान सुनोगे, उनके लेक्चर सुनोगे, उनके खिताबात सुनोगे, तो नतीजा क्या निकलेगा कि वो तुम्हें गुमराह भी कर देंगे और तुम्हें फितने में मुब्तला भी कर देंगे। तो अब वो लोग जो कहते हैं जी कुरान ही पढ़ते हैं, कुरान सुनना चाहिए, हदीस ही पढ़ते हैं ना, तो हदीस सुननी चाहिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि उनके पास नहीं बैठना। या तो वो गड़ के जाली और मन गढ़ का हदीस पेश करेंगे, या ये है कि वो तहरीफ से काम लेंगे और तहरीफ का इर्तिकाब करके वो ऐसी बातें वो तुम्हारे सामने पेश करेंगे कि तुम्हारे ज़हन उनको समझने के मुतहम्मल नहीं होंगे। और इस बात की, इस माने की तईद सही मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में मौजूद सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के असर और फरमान से होती है। सही मुस्लिम के मुकदमा में हदीस नंबर 14 है,
سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم، فرمایا تم لوگوں سے قوم سے ایسی حدیثیں بیان نہ کرو لا تبلغه عقولهم کہ ان کی عقلیں وہاں تک نہ پہنچ سکے، یعنی حدیث ہوگی اپنی جگہ پر لیکن وہ عام عوام الناس کو بتانے والی نہیں ہوگی، یا یہ ہے کہ عوام الناس اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، ان کی عقلیں ان کے ذہن اس کے متحمل نہیں ہوں گے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، یہ ایک مشہور محاورہ ہے کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے بات کرو، جتنا ان کی عقل کا لیول ہے، جتنی ان کی عقل کا مرتبہ ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ بات کرو، اور پھر حدیث بیان کر کے اس کی وضاحت کرو تاکہ کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائے اور کہیں وہ حدیث سن کے فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم لوگوں سے ایسی حدیثیں بیان نہ کرو کہ لا تبلغه عقولهم کہ ان کی عقلیں وہاں تک نہ پہنچ سکے، الا کان لبعضهم فتنہ حتیٰ کہ وہ حدیث ان بعض لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بن جائے، اس کو پڑھ کے گمراہ ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ لوگ جو بزام خیش محقق بنے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہم بخاری پڑھیں گے، جی ہم نے بخاری پڑھنی، خود پڑھیں گے، مسلم پڑھیں گے۔ اب یہ بات بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت جتنے لوگ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، جتنے طبقات بٹ رہے ہیں، اگر کوئی آپ کو رافضی ملتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق پہ تان کرنے والا، پہلے وہ اہل سنت تھا، اگر وہ رافضی ہوا تو ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ اس سے پوچھتے تو وہ کہتے ہیں میں نے بخاری پڑھی ہے، بخاری پڑھ کے وہ رافضی بنے گا، بخاری پڑھ کے وہ سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق پہ تان کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بخاری کی حدیثوں کو سمجھ نہیں سکا، جو باطل مقصد کسی نے اس کے ذہن میں ڈالا تھا وہی باطل مطلب لے کر اس نے کہہ دیا کہ میں نے بخاری پڑھی۔ منکر حدیث بنے گا تو وہ بھی اعلان کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے بخاری پڑھ کے حدیثوں کا انکار کیا، ہم نہیں مانتے حدیثوں کو۔ اب جتنے منکرین حدیث انہوں نے کتابیں لکھی، یقین جانے جتنے منکرین حدیث نے کتابیں لکھی ہیں تو وہ کوئی اپنے دعوے پر ضعیف حدیثیں پیش نہیں کرتے، بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کر کے کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں یہ لکھا ہے لہذا حدیث اتھینٹک ہے نہیں۔ تو اب بخاری مسلم کا قصور نہیں ہے، قصور ان کی گندی ذہنیت کا ہے کہ جو انہوں نے بخاری مسلم پڑھ کے گندے جو مطالب نکالے ہیں اور غلط مفہوم نکالا ہے۔ رافضی بنے گا تو بخاری مسلم پڑھ کے، اب وہ منکر حدیث بن رہے تو بخاری مسلم پڑھ کے، اور اگر کوئی اہل سنت کو چھوڑ کے غیر مقلدیت اور ائمہ پہ تان کرنے والا بنتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے بخاری پڑھی ہے جی، میں رفع جان کر بخاری پڑھی ہے جی۔ اب بخاری کی انہوں حدیث کا مطلب کیا ہے، وہ راجع مرجوع کا فرق، ناسخ منسوخ کا فرق، اور یہ سارے جو علمی مباحث ہیں وہ سمجھنے سے ان کی عقول آری ہوتی ہیں، تو نتیجہ تن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کسی امام کو مانتے، ہم نہیں کسی جناب بزرگ کی بات کو مانتے۔ تو یہ تجربے سے ثابت ہے۔ تو یہ اس لیے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان بالکل برحق ہے کہ لا تبلغه عقولهم، ان کی عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی، الا کان لبعضهم فتنہ، حتیٰ کہ پھر وہ حدیث ان بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس سے یہ بات واضح ہوئی کہ گمراہ اور بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے بچو، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر۔ ابھی ایک بڑی اہم حدیث آگے آنے والی ہے کہ وہ فتنے میں کس طرح مبتلا کریں گے۔ اللہ اکبر، قرب قیامت ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا جب۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4319، سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال آئے گا قرب قیامت، اب وہ اپنی شعبدہ بازیاں اور اپنے شبہات جو لوگوں تک پھیلائے گا، وہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی قرآن ہی پڑھتا میں قرآن سکھا رہا ہے، حدیث پڑھتا ہم اس کا قرآن سنیں گے، حدیث سنیں گے، تو سنیں تو صحیح جا کے کہتا کیا ہے، دیکھنا تو چاہیے نا جی کوئی کیا کہتا ہے۔ اب وہ لوگ اس ذہنیت کے وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ دجال آئے گا، فرمایا من سمع بالدجال فلینأ عنہ،
تم میں سے جو بندہ دجال کا ذکر سنے کہ دجال آ چکا ہے فَلْيَنْأَ عَنْهُ تو اس سے دور بھاگے. اس سے کیوں دور بھاگے؟ کیونکہ وہ اپنے فتنے میں لوگوں کو ڈالے گا، لوگوں کو گمراہ اور بے دین کرے گا. فَلْيَنْأَ عَنْهُ دجال سے دور بھاگ جائے. فَوَاللَّهِ پس اللہ کی قسم إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ ایک شخص اس کے پاس آئے گا یہ گمان کر کے میں تو مومن ہوں، مجھے کیا ہوگا، میں تو مسلمان ہوں، مومن ہوں، مجھے کیا کہہ سکتا دجال، یہ تو دجال ہے، کافر ہے، مجھے کیا کہے گا، میں تو مومن ہوں. تو فرمایا کہ شخص آئے گا وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ یہ گمان کر کے میں تو مومن ہوں، مجھے کیا ہوگا. فَيَتَّبِعُهُ نتیجہ یہ نکلے گا فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبْهَاتِ جو شبہات ڈالے گا اور جو اس نے شبہات اٹھائے ہوں گے ان شبہات کی وجہ سے یتبعہ وہ آنے والا اپنے آپ کو مومن کہنے والا دجال کے فتنے کا شکار ہوتا ہے. جو اپنے اوپر اعتماد کر کے آئے گا کہ سانو کیوں ہونے لگا جی، کچھ بھی نہیں ہوگا، سننی تو چاہیے نا، سب کی باتیں سننی چاہیے. تو اب وہ اسی اپنے خیال میں اسی گمان میں دجال کے پاس آئے گا اور دجال کی شبہات کو سن کر یتبعہ اس کے پیچھے چل جائے گا اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اب اندازہ فرمائیں کہ اب کیا مطلب ہے شیطان کے وہ جو دجال ہے اس کے پاس بڑے دلائل ہوں گے، بڑے کبھی اس کے پاس دلائل ہوں گے، ظاہر کچھ نہ کچھ متاثر کرنے والی بات ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ دجال کے فتنے کی وجہ سے کافر ہو جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے. وہ اپنے اوپر وہ تکیاں کریں گے اور کہیں گے کہ ہم بڑے ہیں جی، ہم بڑے مومن، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. تو ثابت ہوا کہ برے کی صحبت اور کافر کی صحبت انسان کو کافر، گمراہ بددین کی صحبت انسان کو گمراہ اور بددین بنا دیتی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ صحبت بد یہ اپنا اثر ضرور رکھتی ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4691 سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ. قدریہ تقدیر کے منکر، جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، کلمہ پڑھتے تھے، نماز روزہ حج کا سارا کچھ کرتے تھے، بس یہ کہ وہ کہتے تقدیر کوئی شہری، تقدیر کا انکار کرتے تھے. تو یہ صحیح حدیث ہے. فرمایا کہ قدریہ میری امت کے مجوسی ہیں، قدریہ امت کے مجوسی ان ماردو فلا تعودوہم اگر قدریہ بیمار پڑ جائیں ان کی عیادت مت کرو، ان کا پوچھنے کے لیے نہ جاؤ کہ تم بیمار ہوئے ہو، ان کی بیمار پرسی نہ کرو. وَإِن ماتوا فلا تشہدوہم اگر قدریہ کلمہ پڑھنے والا اگر وہ مر جاتا ہے فلا تشہدوہم فرمایا تم اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرو. اب وہ لوگ کہتے ہیں کلمہ تو پڑھتا ہے نا، مسلمان تو ہے. اب یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سنن ابی داؤد درجنوں کتب حدیث بھی یہ حدیث ہے اور متعدد اسانید کے ساتھ یہ حدیث پر بھی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ قدریہ امت کے مجوسی ہیں اور یہ بیمار پڑ جائے تو عیادت نہ کرو. کیوں؟ عیادت کرنے جاؤ گے اس کی صحبت ہوگی، اس سے تعلق ہوگا، اس کے تعلق کی وجہ سے وہ اپنے کو شبہات اٹھا کے تمہارے ایمان کا بیڑا غرق کر سکتا ہے، تمہارے عقیدے کو خراب کر سکتا ہے. اس لیے اس کے پاس ہی نہ بیٹھو، اس کی صحبت ہی نہ اختیار کرو. اگر مریض ہوتا ہے تو عیادت کے لیے مت جاؤ، حتیٰ کہ وہ مر بھی جائے تو ارشاد فرمایا کہ فلا تشہدوہم اس کی نماز جنازہ میں شرکت مت کرو، کیونکہ وہ گمراہ ہے اور وہ تمہیں گمراہ کر سکتا ہے اور اس کی گمراہی تمہیں اثر انداز ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. قدریوں کے متعلق کی سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 741 ہے، صفحہ نمبر 741، حدیث نمبر 4710 اور 4720 4710 اور 20 دو حدیثیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجالسوا اہل القدر ولا تفاتحوا تقدیر کے منکر کے پاس مت بیٹھو. لا تجالسوا کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مجلس میں نہ جاؤ. ظاہر ہے کہ مجلس میں جاؤ گے تو اس کی بات بھی سننی پڑے گی، اس کا لیکچر سننے کے لیے جاؤ گے اس کی تقریر ساری سننی پڑے گی، اس کا درس بیان سننے کے لیے جاؤ گے اس کی ساری فکر اور اس کی جو بد عقیدگی وہ ساری سننی پڑے گی. لا تجالسوا اہل القدر
تقدیر کے منکر کی مجلس میں مت جاؤ، اس کے پاس مت بیٹھو، ولا تفاتحو، اگر مل جاتا ہے تو اس سے سلام پہل مت کرو۔ تو اتنی واضح احادیث طیبات ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بد عقیدہ کی صحبت اختیار کرنے سے منع کیا ہے اور بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ صحیح احادیث موجود ہیں جن سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ فرمودات بالکل واضح طور پر اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ بد عقیدہ کی صحبت انسان کے لیے زہر قاتل کی طرح ہے اور وہ انسان کے ایمان اور عقیدے کے لیے خطرناک ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالع ترا طالع کنند، نیک کی صحبت تجھے نیک بنائے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تاتوانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بوت از مارے بد، جہاں تک ہو سکے برے دوست کی صحبت سے بچ کر رہ، برا دوست زہریلے سانپ سے برا ہے، مارے بد تنہا ہمیں بر جان زنت و یار بد بر جانو ایمان زنت، زہریلا سانپ لڑے گا وہ صرف تیری جان لے گا اور بد عقیدہ تیری جان بھی تیرا ایمان بھی خطرے میں ڈال دے گا۔ یہ ہمارے اکابر اسلاف اور بزرگان دین کی تعلیمات اور ان کے فرمودات ہیں جس میں انہوں نے ہمیں بد عقیدہ کی صحبت سے بچنے کا حکم دیا۔ متعدد صحیح اسانید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان سے بھی احادیث ثابت ہے، سنن ابی داؤد میں، اور اسی طرح یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے سنن الدارمی، امام دارمی رحمہ اللہ المتوفا 255 ہجری، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ سے 1 سال پہلے ان کا وصال ہوا۔ امام دارمی سنن الدارمی کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 120 پر حدیث کا نمبر ہے 393۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں اور متعدد کتب احادیث میں موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر، اب صحابہ کا عمل دیکھیں کہ صحابہ اکرام بد عقیدہ سے کتنی نفرت کرتے تھے اور اس کو اپنے آپ سے اور اپنے آپ کو سے کتنا دور رکھتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی شخص نے آ کے کہا کہ فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو فلاں شخص نے سلام کیا ہے، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے کہا انا فلانن یقرئ علیک السلام، کہ فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا بلغنی انہ قد احدث فان کان احدث فلا تقرئ علیہ السلام، مجھے پتا چلا کہ اس نے کوئی بد عقیدگی، کوئی نئی بات نکالی ہے اور وہ بد عقیدہ ہو گیا ہے، اگر ایسے ہی ہے فلا تقرئ علیہ السلام، تو پھر میری طرف سے اس کو سلام نہ جا کے کہنا، میں ایسے بندے کو سلام کرنے کا روادار نہیں ہوں جو بد عقیدہ ہو اور گمراہی پھیلائے، میرا اس کو جا کے سلام نہ کرنا۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان کا عمل دیکھیں کہ وہ بد عقیدہ کی صحبت سے کتنا دور رہتے تھے اور بد عقیدہ کے بارے میں ان کا رویہ کیا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ مردوان کے بعد جلیل القدر تابعین کا بھی یہی عمل ہے۔ وہ جلیل القدر تابعین جنہوں نے صحابہ کی جماعت سے ملاقاتیں بھی کی اور ان سے احادیث رسول اخذ کی ہیں، ان تابعین کا عمل بیان کرتے ہوئے امام دارمی نے سنن دارمی کی پہلی جلد کے ایک بہت بڑے تابعی ہیں عبداللہ بن زید ابو قلابہ شیخ الاسلام جلیل القدر تابعی اور درجنوں صحابہ اکرام علیہ مردوان کے شاگرد ہیں، ان سے احادیث رسول اخذ کی۔ اب وہ فرماتے ہیں سنن دارمی کی حدیث نمبر 391، فرمایا لا تجالسوا اہل الاہواء، کہ بد عقیدہ اور گمراہ لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھو، ولا تجادلوہم، ان کے ساتھ جدال نہ کرو، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا فإنی لا آمن ان یغمسوکم فی ضلالتہم، فرمایا میں اس بات سے بے خوف نہیں ہوں کہ تم ان کی مجلس میں جاؤ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرو، فرماتے میں اس سے بے خوف، بلکہ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ وہ تمہیں اپنی گمراہی میں ڈبو دیں گے، تمہیں اپنی گمراہی میں وہ غرق کر دیں گے، اور فرمایا او یلبسو علیکم ما کنتم تعرفون، اور جو بات عقیدگی کا تمہیں پتا ہے کہ یہ بندہ قدریہ ہے، تقریر کا منکر، یہ خارجی ہے اور اس کے یہ برے عقائد ہیں، جس بد عقیدگی کو تم جانتے ہو یلبسو علیکم، وہ بد عقیدگی تمہیں پہنا دے گا۔
کیا کرے گا؟ بد عقیدگی تمہیں پہنا دے گا اور گمراہی کا شکار کر دے گا. اس لیے فرمایا کہ لا تجالسوا اہل الاہواء، ایسے بد عقیدہ کی صحبت میں مت بیٹھو. امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ایک چھوٹی ہستی نہیں، بہت بڑی ہستی. امام محمد بن سیرین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ان کی ولادت ہوئی اور 110 غالباً 110 ہجری آپ کا سن وفات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں. خصوصاً سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص ہیں، بہت بڑے جلیل القدر تابعی اور لاکھوں حدیثوں کے حافظ. یہ کوئی عام کوئی ایسے نہیں، کوئی جاہل صوفی نہیں، بہت بڑے محدث. آپ کے سامنے دو شخص آئے، یہ اس روایت کا نمبر ہے 397 روایت کا نمبر ہے سنن دارمی کا. دو شخص آئے اور آ کے انہوں نے کہا یا ابا بکر، یہ ابو بکر کنیت ہے امام محمد بن سیرین کی. کہا نحدثک بحدیث، ہم آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں، ہماری حدیث سن لیں. تو آپ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ جلیل القدر تابعی کا عمل اور ان کا رویہ آگے سے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا لا، ہمارے پاس حدیثیں بہت ہیں، بڑی حدیث ہے، ہم تم سے نہیں سنیں گے. لا، میں نہیں سنوں گا تم سے حدیث. قالا، کہنے لگے نقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، چلیں پھر اللہ کی کتاب قرآن سے ایک آیت پڑھتے ہیں، آیت ہی سن لیں. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں جی قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، وہ بھی قرآن ہی پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیثیں ہی پڑھتے ہیں. ہم قرآن کا درس لینے جاتے ہیں، حدیث کا درس لینے جاتے ہیں. امام محمد بن سیرین تابعی درجنوں صحابہ کے شاگرد فرماتے ہیں میں تمہارا قرآن بھی نہیں سنوں گا، قرآن بھی نہیں تم سے سننا. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا لتقومان عنی او لاقومن، تم میرے پاس سے اٹھ کے جاتے یا میں چلا جاؤں؟ تم اٹھ کے جاتے یا میں چلا جاؤں؟ یعنی ان کی صحبت سے اتنی نفرت کی، چاہے وہ اپنے طور پر قرآن سنانے آئے تھے، احادیث سنانے آئے تھے. فرمایا نہ تمہارا قرآن سنوں گا، نہ تمہاری حدیثیں سنوں گا، تم اٹھتے ہو یا پھر میں خود اٹھ کے چلا جاؤں؟ تو اتنی بات کی فخرجا، وہ دونوں شخص اٹھ کے چلے گئے. قال بعض القوم، لوگوں نے کہا، پوچھا یا ابا بکر وما کان علیک ان یقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ تعالی، حضور وہ شاگردوں کے آپ کے کہ وہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت ہی پڑھنے آئے تھے نا. شاگردوں نے یہی سوال کیا کہ امام محمد بن سیرین کو کہ حضور وہ جو دو شخص آئے تھے وہ قرآن کی آیت تو پڑھ رہے تھے، آپ ان سے آیت قرآن کی سن لیتے. تو امام محمد بن سیرین کو پتا تھا کہ پڑھ تو قرآن ہی، یہ پڑھیں گے تو قرآن، لیکن تحریف ضرور کریں گے، اپنی بدعقیدگی ضرور پھیلائیں گے اور اپنی وہ پچر ضرور ساتھ لگائیں گے. اب دیکھو نا، ان کو یعنی اتنا خوف ہے ایسے بد عقیدہ لوگوں کی، جو ان کے فتنے ہیں ان سے، کہ لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہونے کے باوجود ہی آپ نے ان سے قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث سننا گوارا نہیں کی. یہ بد عقیدگی ضرور پھیلائیں گے. اللہ اکبر. تو کہا حضور آیت قرآن کی پڑھتے سن لیتے. تو آپ نے جو جواب دیا، ہمیں اپنے دل کی تختیوں پہ وہ لکھ لینا چاہیے. آج بد عقیدہ لوگ یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قرآن سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں. تو فرمایا انی خشیت ان یقرأ علی آیۃ، فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ پر قرآن کی آیت پڑھتے فیحرفانھا، پس اس میں تحریف کرتے، فیقر ذلک فی قلبی، کہیں وہ ان کی تعریف میرے دل میں بیٹھ نہ جائے. اللہ، یہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے. آج ہم انٹرنیٹ کھولتے ہیں، یوٹیوب پہ جو بیان آتا ہے سننا شروع کر، دیکھیے صحیح کی کہتا ہے، ایسے نا وہ دیکھو تو صحیح جی کی کہتا ہے، ہر ایک کی گل سننی چاہیے جی، دیکھے سی کیا کہتا ہے. اب دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں تو اپنا ذہن دل بالکل وہ معلومات سے خالی ہوتا ہے، جو سناتا ہے پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آج گمراہی کا ایک بہت بڑا دروازہ سوشل میڈیا کے ذریعے کھلا ہوا ہے. لوگ مرزائی ہو رہے ہیں، لوگ عیسائی تک ہو رہے ہیں. اب وہ مرزائی اور عیسائی کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ان کی سن سن کے دین کا انکار اور اسلام کے بنیادی جو عقائد و نظریات ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں. کیوں؟ بد عقیدہ لوگوں کی گفتگو سن کر. تو دوستان گرامی قدر، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ وہ بد عقیدہ بندہ ہو. اب یہ امام محمد بن سیرین چھوٹی حد تو نہیں ہے، بد عقیدہ سے قرآن کی آیت سننے کے بارے نہیں کی، اور پھر یہ خوف کیا، یہ ڈر کیا
کہ کہیں وہ تحریف اور اپنا جو باطل مطلب ہے وہ میرے سامنے بیان کرے، فَيَقِرُّ ذَلِكَ فِي قَلْبِي، کہیں وہ باطل مطلب میرے دل میں بیٹھ نہ جائے۔ اللہ اکبر، کیونکہ شیطان تو ہر وقت انسان کو بہکانے پر تلا ہوا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان شیطان یجری من بنی آدم مجری الدم، شیطان تو انسان ابن آدم کے جسم کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح کہ اس کی شریانوں کے اندر خون دوڑتا ہے، جس طرح شریانوں میں خون دوڑتا ہے اس طرح وہ شیطان انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور گمراہی کا اس کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ کو فرماتے فَيَقِرُّ ذَلِكَ فِي قَلْبِي، مجھے ڈر ہے کہیں وہ میرے دل میں بیٹھ نہ جائے۔ حضرت ایوب سختیانی، یہ بھی بہت بڑے جلیل القدر محدث ہے، بہت بڑے جلیل القدر محدث۔ آپ کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کہا یا ابا بکر اسألوک عن کلمۃ، ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے، ایک بات پوچھنی ہے۔ تو انہیں پتا تھا کہ یہ جو پوچھنے آیا نا یہ ہے بدعقیدہ، گمراہ آدمی ہے، یہ سوائے گمراہی کچھ نہیں بولے گا، بدعقیدہ سے اپنی بدعقیدگی پھیلانی ہے۔ تو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس نے کہا تو فواللہ وہو یشیر باصبعہ، آپ نے منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کے کہا کہ اتنا بھی نہیں بتاؤں گا، اتنا بھی نہیں بتاؤں گا، ولا نصف کلمہ، میں تمہیں آدھا کلمہ بھی نہیں بتاؤں گا۔ واشار لنا سعید بخنصرہ الیمنی، یعنی راوی نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنا یہ انگوٹھا اپنی خنصر سب سے چھوٹی انگلی کے پورے پر رکھ کے کہا میں تجھے اتنا بھی نہیں بتاؤں گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ احتیاط دیکھیں، انہیں پتا تھا کہ یہ بدعقیدہ ہے۔ تو دوستو غور کرو، وہ لوگ جو اس خیال میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، تو جو اس خیال میں مبتلا ہوں گے ان کو تو دجال بھی ان کے ایمان کا بیڑا گرک کر دے گا۔ اب دجال کے کافر ہونے میں کسی کو شک ہو سکتا ہے، لیکن مومن بن کے سنے ابھی تو اس کی حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے، مومن بن کے کہے گا میں تو مومن ہوں، مسلمان کہے گا مجھے کیا ہو سکتا ہے، میں تو مومن ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے فَيَتَّبِعْهُ، پھر اب وہ مومن مسلمان اس دجال کی اتباع میں نہ جائے۔ تو دجال کذاب آتے رہیں گے اور اس طرح کی گمراہیاں اور بے دینیں پھیلاتے رہیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ سیدنا سعید ابن جبیر رحمت اللہ تعالی، سعید ابن جبیر یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد رشید ہیں، بہت بڑے جلیل القدر تابعی۔ آپ فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ انا رجلا سأل سعید ابن جبیر عن شیء، ایک شخص نے سعید ابن جبیر تابعی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سے کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی بات پوچھی، فلم یجبہ، آپ نے جواب نہیں دیا، کیوں؟ فقیل لہ، آپ سے کہا تھا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ فقال ادعیشہ، آپ نے فارسی میں جواب دیا، فرمایا کہ ادعیشہ اس کا جواب نہیں، یہ انہی میں سے ہے۔ یہ سمجھ آ رہی بات؟ کن میں؟ یعنی گمراہ لوگوں میں، یہ بدعقیدہ آدمی ہے، اس کا میں جواب کیوں دوں؟ یہ کوئی بات اس طرح کی کرے گا تو اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں تابعین کا، بزرگان دین، یہ اصل ہمارے بزرگان دین اور اسلاف کہ ان کا طرز عمل اور طریقہ کار کیا ہے کہ وہ بدعتی سے اور بدعقیدہ سے کس قدر نفرت فرماتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری اور محمد ابن سیرین رحمہم اللہ دونوں کا قول امام دارمی نے سنن دارمی کی پہلی جلد کے صفحہ 121 پر روایت کا نمبر 401 بیان کیا، فرمایا لا تجالسوا اصحاب الاہواء، گمراہ اور بدعقیدہ کی مجلس میں نہ بیٹھو، ولا تجادلوہم، اور ان کے ساتھ مجادلہ بھی نہ کرو، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی نہ کرو، ولا تسمعوا منہم، اور ان سے کوئی بات بھی نہ سنو، اپنے کان بند کر، ان کی بات ہی نہ سنو، کیونکہ ان کی بات سنو گے تو تمہیں گمراہ کریں گے۔ اب یہاں سے کوئی الٹ نتیجہ نہ لے کہ یہ لوگ لوگوں کو قرآن حدیث سننے سے روکتے ہیں، نہ قرآن حدیث سننے سے نہیں روکتے، وہ ایسے گمراہ لوگوں سے تو خود اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث پڑھ چکا ہوں، فاحذروہم، جو قرآن کی متشابہات پڑھ کے ان کے پیچھے چلتا ہے، فاحذروہم، ان سے بچو، ان سے دور ہو جاؤ، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ صحیح مسلم میں دوسرے لفظ بھی ہیں دوسری حدیث میں کہ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں یہ گمراہ لوگ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو ہمارے بزرگوں کا اور اکابرین امت کا، اسلاف کا یہ طرز عمل اور ان کا طریق تھا، بلکہ حضرت ابن طاؤس
तौस बिन कैसान रहमहुल्लाह, ये भी बहुत बड़े ताबई हैं, हजरत तौस बिन कैसान, और इनके बेटे हैं, उनसे ये इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल, उनकी किताब किताबुस्सुन्ना में उन्होंने ये एक रवायत इब्न तौस से जिक्र की है। तो काला इब्न तौस लिब्न लहू, इब्न तौस ने अपने बेटे से कहा, क्या कहा? वह तकल्लम रजुल मिन अहलिल बिदअ, एक बद अकीदा बंदा था, गुमराह शख्स था, वो तकरीर कर रहा था। जब वो तकरीर कर रहा था तो इब्न तौस ने अपने बेटे से कहा, या बुनैया अदखिल इसबाएक फी उज़ुनैका, बेटा जल्दी जल्दी अपने उंगलियां अपने कानों में डालो, अपनी उंगलियां अपने कानों में डालो, हत्ता ला तस्मा मा यकूल, हत्ता कि तू सुन न सके ये गुमराह क्या तकरीर कर रहा है, इसकी तकरीर है नहीं सुननी, अपनी उंगलियां कानों में डालो। तो उसने कानों में, सुम्मा काला उश्तुद उश्तुद, फिर फरमाया अपनी उंगलियां कानों में ठोंस ले और सख्ती से कानों में ठोंस ले, यानी तू इसका एक लफ्ज भी ना सुने पाए। ये हमारे बुजुर्गों की तालीमात, और हम किधर जा रहे हैं? इसीलिए हमारे यहां लोगों के अकीदे तज़ब्ज़ुब का शिकार है, नजरियाती जो पुख्तगी है वो यानी उससे दूर होते जा रहे हैं और गुमराही के करीब, इसी वजह से कि गुमराह लोगों की बातें जो सुनाता है उसकी सुनते जाते हैं और फिर ना इधर के रहते ना उधर के रहते हैं। अपना अकीदा महफूज रखने के लिए बिहम्दिही ताला अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ऐसा पकीदा अकीदा है कि सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान से लेकर ताबईन अथवा ताबईन आइम्मा मुज्तहिदीन और आज तक जितने हमारे बुजुर्गान दीन असलाफ आए हैं वो सब के सब अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर, सबका अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अहले सुन्नत व जमात का है। और ये अकीदा ऐसा पकीदा अकीदा है कि हमें ये अकीदा छोड़ के कहीं और जाने की जरूरत नहीं। इस अकीदे को अपने दामन में महफूज रखना चाहिए और बद अकीदा लोग निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने ईमान की हिफाजत के लिए हमें हमेशा अपने उलमा और अपने अकाबिर की तालीमात को पेश नजर रख के चलना होगा। और यही वजह है कि हमारे काबरीन बद मजहबों की बात नहीं सुनते थे, क्योंकि बद मजहब की बद मजहबियत असर रखती। आज कहते हैं जो सुनाता है सुन लो। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन का कौल सही मुस्लिम के मुकदमे में है, आप फरमाते अल इल्मु दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, ये जो इल्म तुम लेते हो ना, इल्म सीखते हो, आज हमारे यहाँ इल्म सीखने का जरिया सोशल मीडिया है। वो यूट्यूब निकाला तो जो मसला करनी है, सर्च उसकी तहकीक करनी है, तो वो मसला यूट्यूब से लेके उसकी तहकीक करनी शुरू कर दे। अब यूट्यूब पे जो बैठा होगा जाहिर है कि वो अपनी बदअकीदा तो बदअकीदगी फैलाएगा, और जो वो देगा तो वो रखना पड़ेगा फिर, और फिर अपने अकीदे की खराबी का सामान अपने हाथों से लोग कर रहे हैं। अब एक मिसाल क्या देते हैं, कहते हैं देखें जी अच्छी बात तो शैतान भी करे तो ले लेनी चाहिए। तो वो बात अपनी जगह पर बजा है कि बात अच्छी शैतान ने की थी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने कि ये जो सूरह आयतुल कुर्सी है इसको तिलावत करो तो उससे ये होगा कि तुम्हारे माल की हिफाजत होगी। अब सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला शैतान के पास पढ़ने थोड़ी गए थे या शैतान के पास इल्म लेने गए थे, वो तो शैतान फंस गया और उसने फंस के वो बात की और सैयदना अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस पर मोहर तस्दीक सबत करवा ली। हुजूर ने उसकी तस्दीक कर दी कि था तो वो शैतान बुरा लेकिन बात अच्छी कर गया। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जनाब बुरों और बदअकीदा लोगों से इल्म सीखने के लिए बंदा चल पड़े। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं अल इल्मु दीनुन, इल्म दीन है, कुल का कुल दीन है। फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, ये देखो तुम अपना दीन किससे ले रहे हो, तुम अपना दीन किससे हासिल कर रहे हो। दीन के हुसूल के लिए किसी अच्छे बंदे का और सही अकीदा का इंतखाब करो, सही अकीदा आलिम का, बाअमल आलिम का इंतखाब करो ताकि वो तुम्हें सही दीन का इल्म दे। अब दीन का इल्म लेने के लिए यूट्यूब पे सर्च करने से तो दीन का इल्म नहीं आएगा ना, अगर वो आएगा तो फिर जाहिर है कि अपने ईमान का बेड़ा गर्क की खराबी होगी। और वो जो बदअकीदा लोग अपनी बदअकीदियां फैला रहे हैं, कभी मिर्जइयों की सुनेगा, कभी खारजियों की, कभी रावजियों की, नतीजतन वो किसी ना घर का ना घाट का किसी तरफ का नहीं रह जाएगा। और इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अपना अमल बताते हैं मुहद्दिसीन का और उलमा और बुजुर्गान दीन का तरीका था। सही मुस्लिम में ये मुकदमे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने इसको बयान किया
یہ جو بھی میں نے پڑھی ہے یہ 26 نمبر ہے، اور اگلی روایت جو پڑھنے پہ یہ 27 نمبر ہے۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد، جب فتنہ واقع نہیں ہوا تھا، بدعقیدگی اور گمراہیاں نہیں پھیلی تھی، تو ہمارے سامنے کوئی حدیث لے کے آتا محدثین کے ہاں تو ہم اس کی حدیث کو قبول کر لیتے تھے، حدیث کو لکھ لیتے تھے۔ ہم یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ حدیث جس نے بیان کی ہے وہ کون ہے، اس کا عقیدہ کیا، اس کا نظریہ کیا ہے، کیونکہ اس وقت بدعقیدگی پھیلی نہیں تھی، اس وقت اتنی گمراہیاں اپنے عروج پر ہوئی نہیں تھی، تو اسناد کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے۔ ولما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہو گیا اور در در سے فرقے نکلنے شروع ہو گئے اور لوگوں نے گمراہی پھیلانی شروع کر دی، تو فرماتے ہیں کہ فقالوا سموا لنا رجالکم، اب محدثین کہتے تھے کہ پہلے رجال کے بارے میں بتاؤ کہ یہ تمہیں حدیث کس نے بیان کی ہے، کسی خارجی نے تو بیان نہیں کی، کسی رافضی نے تو نہیں بیان کی، سموا لنا رجالکم، اپنے رجال کا ہمیں بتاؤ کہ کس نے حدیث بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فینظر الی اہل سنت، اہل سنت کو دیکھا جاتا کہ اس حدیث کا راوی سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، فیؤخذ حدیثہم، تو اس کی حدیث کو قبول کر لیا جاتا، وینظر الی اہل البدع فلا یؤخذ حدیثہم، اور اگر وہ گمراہ ہوتا، بدعقیدہ ہوتا، فلا یؤخذ حدیثہم، تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتا۔ جب گمراہ بندہ حدیث بیان کرے تو اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے، تو بدعقیدہ آدمی جب تقریر کرے گا تو اس کی تقریر کیسے قابل قبول ہوگی، اس کا لیکچر ہم قبول کیسے کر لیں؟ ایک بندہ گمراہ ہے، امام ابن سیرین تابعی فرماتے ہیں ہم اس کی حدیث نہیں لیتے تھے، ہم اسے کہتے تھے بھائی حدیث تو اپنے گھر لے جا، ہمارے پاس حدیثیں پڑی ہیں، ہم کسی بدعقیدہ بندے سے حدیث نہیں لیں گے، جس کا عقیدہ خراب ہے اس سے حدیث نہیں لیتے، تو اس کی تقریریں اور اس کے بیانات اور اس کی جو ہے نا وہ صحبت اختیار کرنا، اس سے تعلق قائم کرنا، یہ بھی کسی صورت میں روا اور جائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہمیں اپنے اکابرین اور اپنے اسلاف کے طرز عمل پر چلنے کی اور بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا، ہاں جی کسی دوست نے جی سوال پوچھنا تو پوچھ لیں، بیٹھ کے۔ آپ نے کہا ہے کہ کسی بھی بات عقیدہ سے کسی قسم کا بھی کوئی لین دین نہیں رکھنا چاہیے، مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک روایت میں آپ نے بیان فرمایا کہ مومن بھی ہو تو دجال کے پاس نہ جائے، یہ نیت لے کر کہ میں تو مومن ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ علماء ہمارے کیوں مباحثہ کرتے ہیں بد مذہب سے؟ کیا عالم کو منع نہیں ہے؟ صرف عوام الناس کے لیے یہ بات ہے، علم کے لیے جی وہ ٹھیک ہے بات۔ اب دیکھیں کہ علماء کا منصب ہے، بد عقیدہ لوگوں سے مباحثہ کرنا یہ علماء کا منصب ہے۔ سنت انبیاء، سنت صحابہ سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ اب دیکھو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا، قرآن مجید نے اس کو حکایتاً بیان کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد بھی ہیں، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ حضور مجھے اجازت دیں، یہ جو خارجی فرقہ نکلا ہے جو آپ کو کافر کہتے ہیں، میں ان کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ مباحثہ اور مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی اجازت کے ساتھ ان خارجیوں کے پاس گئے اور ان سے جو احسن طریقے سے جو بات تھی وہ اس طریقے سے مناظرہ کیا، اور اس مناظرے میں تقریباً 5000 خارجی توبہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے غلامی میں آ گئے۔ تو احسن طریقے سے علماء کو جو منصب ہے، عالم کسی بد عقیدہ کو ہیز کرنے کے لیے اور اس کے باطل مذہب کا جو نا اس کا بطلان ثابت کرنے کے لیے عالم اگر مناظرہ کرتا ہے، مباحثہ کرتا ہے اچھے طریقے سے، تو اس کے لیے یہ اجازت ہے۔ باقی عوام الناس جن کے پاس علم نہیں ہے ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اس طرح کے گمراہ اور بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ نہ مجادلہ کرے اور نہ ہی ان کی صحبت اختیار کرے، ان کی مجلس میں نہ جائے، کیونکہ ان کے بہکنے کے احتمالات زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح عوام الناس کا بد عقیدہ کی کتب اپنے پاس رکھنا اور مطالعہ کرنا استفادہ کرنا ٹھیک ہے۔ ہاں، عوام الناس کے لیے بد عقیدہ لوگوں کی کتابیں پڑھنا، ان کے لیکچر، خطابات، بیانات سننا یہ حرام ہے، کیونکہ اس سے عقیدے کی خرابی کا سخت اندیشہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا سرکار پر سورہ پھینکا کرتی تھی،
کے باوجود سرکار اس کی اجازت کو تشریف دے جاتے ہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھتی ہے، لوگ تو صرف کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی بات سننے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ اب یہی بات ہے نا کہ وہ ایک ہے کافر خالص، جو کافر خالص ہے عوام الناس کو تو اس کافر خالص کی صحبت سے بھی بچنے کا حکم ہے. تو قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ محبت رکھنے سے منع کیا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، اور احادیث طیبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. باقی رہی بات کسی کافر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ایک الگ پہلو ہے. اب اس میں کافر کی کیٹیگریاں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. ایک کافر خالص ہے، کافر کتابی ہے، کافر مجاہر ہے، کافر ذمی ہے، مستامن ہے، حربی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کافر مرتد ہے. تو اس کی کیٹیگری کے مطابق اس کے ساتھ جو نا وہ جو شرعی حکم ہے وہ اس کے ساتھ وہ مطلب کہ معاملہ کیا جائے گا. تو جو کافر خالص ہے اب اس کی دو صورتیں ہیں، وہ ذمی ہے یا حربی ہے. تو اگر تو وہ ذمی ہے تو قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ بر اور احسان کرنے سے منع نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے. ان کے ساتھ بر اور احسان اور حسن سلوک کرو کہ وہ تمہارے حسن سلوک اور احسان کی وجہ سے اسلام کی طرف راغب ہوں گے. ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا کافر ذمی کے ساتھ. اور جو کافر حربی ہے، چاہے وہ حربی بالفعل ہے یا حربی بالقوہ ہے، تو کافر حربی کے ساتھ مسلمان کو بر اور احسان اور حسن سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو شرعی احکامات ہیں ان کا نزول تدریجن ہوا، تدریجن یہ شرعی احکامات جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے بہت سارے شرعی احکام جو ہے مکہ شریف میں ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی احکامات کے مطابق ہی عمل فرمایا. لیکن یہاں پہ جو آپ نے بات فرمائی ہے اس میں جو ہے نا عوام الناس کی بجائے آپ نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا جی جی کہ انہوں نے جو ہے نا اس بات کو قبول کرنے سے انکار کیا کہ کہیں ان کی بات جو دل میں الگ ہے. جی جی. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جی خاجیوں کے پاس، تو ممکن ہے کہ وہ جب دلائل کی بات ہوئی تو خالی انہوں نے تو دلائل نہیں دیے، انہوں نے بھی دلائل دیے ہوں گے. بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تو پورا مناظرہ ہے، پورا وہ دلائل ایسے دیتے جو ان کے دل پہ اثر ہوتے اور یہ یہاں سے وہاں ہو جاتے. جی 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 کہ ایک مناظر اسلام جو ہے جب بات کر رہا ہو تو ہو سکتا ہے مخالفین کے دلائل سے مضبوط ہو کہ وہ اشارہ اس طرف کو اٹھ کر چلا جائے. ہاں، اس میں دیکھیں نا دو طرح کا حکم ہے، دو طرح کی کیٹیگری ہیں. اب یہ جو ابن سیرین رحمۃ اللہ کا عمل ہے، یہ ان کا جو عمل ہے وہ ان کے تقوی پر اور ان کے خشیت الہی پر معمول کیا جائے گا کہ وہ یعنی خوف رکھتے تھے اور شیطان کے وار سے بچنے کے لیے کہیں وہ بندہ ایسی گمراہی کی بات کرے اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے اور مجھے کہیں خراب نہ کر دے. تو انہوں نے پھر اس لیے اس سے بچنے کے لیے یہ معاملہ فرمایا. باقی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ خارجیوں سے گئے تو وہ تو باقاعدہ مناظرہ کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہ پوری اپنی مکمل تیاری کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے گئے. تو وہ ایک اور صورت بنتی ہے، یہ ایک الگ صورت بنتی ہے. یہاں ابن سیرین بھی مناظرہ کر سکتے تھے، لیکن ممکن ہے کہ وہاں جو آنے والا بندہ ہے وہ اس درجے کی گمراہی کا آدمی ہو، متعصب قسم کا، کہ وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو. اب دیکھو نا دو طرح کا شرعی حکم ہے، کافر کے ساتھ اور فاسق کے ساتھ عمل کرنے کے حکم بھی دو ہے کہ اگر وہ کافر اور فاسق، آپ ہم روزانہ وطروں میں دعا کرتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، یا اللہ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے الگ ہو جاتے ہیں جو تیری نافرمانی کرتا ہے. یہ تو نہیں کہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے اس کو منانے جاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا میل برتاؤ رکھتے ہیں. نَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اس سے ہم الگ ہو جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو تیری نافرمانی کرتا. تو جو شخص اس طرح کا بنتا ہے جو گمراہ اور بے عملی میں اس طرح مستغرق ہے کہ وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ الٹا اس کی بد مذہبیت وہ اثر انداز ہو سکتی ہے، تو پھر اس سے بچنا بہتر ہے کہ کہیں وہ گمراہ نہ کر دے. اور اگر اس کی بد مذہبی یہ مضر نہیں ہے، اس کی بدعت مضر نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں.
دونوں. اب یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے نا, ہمارے اپنی طرف سے بات کی نہیں. حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ مجالست سے, ان کے پاس بیٹھنے سے منع کیا. تو اب منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ وہ گمراہ لوگ ہیں, کہیں گمراہی پھیلا کے تو وہ تمہیں شبہات میں نہ ڈال دیں. جیسا صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ متشابہات آتے پڑے گا تو فاحذروہم, ان سے بچو. یہ تو نہیں فرمایا کہ مناظرہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مانیں گے نہیں, وہ اس طرف آئیں گے نہیں. نتیجہ تن بحث و تمہیز کے بعد ممکن ہے کہ وہ خدشہ ہے کہ کہیں وہ گمراہی جو نا وہ تم تک متعدی نہ ہو جائے. تو اس لیے گمراہی سے بچانے کے لیے جو نا وہ تحدید و تغلیظ کے طور پر اس سے روکا گیا, منع کیا گیا. ایک سوال یہ ہے کہ آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں, آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے اگر کوئی بندہ کافی سیکھنا چاہتا ہے, مطلب کے بارے میں جاننا چاہتا ہے؟ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ہر بندے کا مفہوم اپنا ہوگا, وہ اپنا ایک نظریہ دے رہا ہوگا. جی. تو آج کا نوجوان اس کو کیسے پتا چلے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ میں کس کی سنوں کس کی نہ سنوں؟ اب دیکھ رہے ہیں اس کے لیے یہ کہ پہلے تو دین کا علم جو ہے نا وہ حاصل کرنا ضروری ہے. اب دین کے علم کے حصول کے لیے جو سب سے پہلے جو قرآن مجید اور احادیث طیبات. اب قرآن و حدیث بھی جو ہے وہ کسی کی رہنمائی کے بغیر جب پڑھے گا تو ظاہر کو گمراہی کے خدشات ہیں. جب اپنی طرف سے مطالب اور جو گمراہ لوگوں کے مطالب بیان کرتا ہے, مطالب ہیں, انہی پر چلے گا تو پھر گمراہ تو ہوگا. تو اس کے لیے کسی صحیح العقیدہ آدمی کی رہنمائی ضروری ہے. اب دیکھو یہ بھی ایک تصور اور کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ خود قرآن پاک کو پڑھو اور خود قرآن اور حدیث کو سیکھو. اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید نازل فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ قرآن آ گیا ہے, اب صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ قرآن خود پڑھو اور پڑھ کے تم عمل کرنا شروع کر دو. بلکہ قرآن نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے معلم نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے. حضور نے معلم کے طور پر صحابہ کو قرآن تعلیم دی ہے, ان کو سکھایا ہے. اس کے باوجود کہ صحابہ کرام علیہ رضوان عربی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے, عربی زبان جانتے تھے, عرب تھے, لیکن عربی جاننے کے باوجود بھی انہوں نے قرآن کو خود ہاتھ ڈال کے خود سیکھنے کی کوشش نہیں کی. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ 23 سالوں میں سورہ بقرہ حضور سے سیکھی. تو یہ تو نہیں کہ ان کا ذہن کمزور تھا یا وہ معاملہ ان کی سمجھ کم تھی, نہیں, بلکہ جو قرآن مجید کی آیات کے جو اسرار اور رموز اور قوامد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اتنے سالوں اتنی مدت میں سیکھے. تو یعلمہم الکتاب والحکمہ, قرآن کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو حضور معلم بن کے صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا, اور پھر تابعین نے حضور کے صحابہ سے سیکھا, اتباع تابعین نے تابعین سے سیکھا, اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, قرآن خود کہتا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. یہ نہیں کہ علم نہیں ہے تو قرآن کھولو اور خود اپنا مطلب بیان کرو اور خود اپنے مطلب اس کے نکالو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو. تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. اب یہ جو مثالیں ہم بیان کرتے ہیں, وما يعقلها اس کو نہیں سمجھتے الا العالمون مگر علم والے. عالم علماء کا کام ہے, اور علماء جو حقہ ہیں, علماء ربانیین ہیں, ان کی صحبت اور ان سے رہنمائی لیں گے تو انشاءاللہ کتاب و سنت کا جو صحیح منشا اور مراد ہے وہ ہم سمجھ سکیں گے. اس کے لیے عالم کی ضرورت ہے, ہر شعبے میں اس کے ماہر کی رہنمائی کی ضرورت ہے. ہر شعبے میں اگر کوئی انجینئر ہے تو انجینئرنگ کے شعبے میں بڑا جو ماہر انجینئر ہے اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے. کوئی ڈاکٹر ہے تو طب کے شعبے میں جو بڑا ڈاکٹر ہے اس کی رہنمائی کی ضرورت. ہر شعبے میں ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کے ماہر کی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو کیا دین ہی اتنا بے سہارا ہے کہ جہاں جو اڑتا ہے وہ کرکٹ کھیلنے والا اٹھ کے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے اردو میں تو وہ درس دینا شروع کر دیتا ہے. کوئی ایکٹر اٹھتا ہے تو وہ درس قرآن درس حدیث کی جو نا وہ مجالس کا انعقاد لیکچر دیتا ہے. تو اس میں بھی قرآن و حدیث میں اور دین میں بھی
ماہر کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور وہ علماء جو باقاعدہ پڑھے ہوئے ہیں اور دین کے عالم ہیں ان کی صحبت اور ان کی رہنمائی سے چلیں گے تو انشاءاللہ جو دین کا جو صحیح منہج اور طریقہ ہے وہ ہمیں سمجھ آئے گا۔ آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے عمومی طور پر کچھ بد مذہب لوگ ایکٹروں اور فاسق لوگوں کی اپنی گروپ پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ تعریفیں کرتے ہیں، تو کیا ایسا تاثر لوگوں کو دینا جو جن کا کردار بھی غلط ہے، جیسے کہ آپ نے صحبت کے حوالے سے بھی بات کی کہ بندے کا عمل ہی غلط ہے، اس کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے، تو جو ایسے لوگ ہیں کیا ان کا یہ تو بنتا ہے کہ ممبر پر بیٹھ کے ایسے لوگوں کی تعریف کریں جو اسٹیج ڈرامہ سے منسلک ہیں یا بالی ووڈ یعنی یہ جو ہے نا ان کے غلط کاموں سے؟ ظاہر ہے کہ جو فاسق مولن ہے، اعلانیہ فسق اور اس کا اعلانیہ جو بندہ گناہ کرنے والا ہے، تو شریعت نے یہ جو مقامات ہیں ان کا ایک میرٹ مقرر کی ہے کہ وہ جو اس میرٹ کا آدمی ہوگا اسی کو اس منصب پہ بٹھایا جائے، اور بلکہ ہر شعبے میں ایسے ہوتا ہے۔ ایک بندہ ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ آپریشن کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اب وہ کرے گا تو اس پہ ظاہر ہے کہ اگر کر کے وہ نقصان کرتا ہے تو اس پہ پرچہ ہوگا، مقدمہ چلے گا اس پہ۔ ہر شعبے میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک میرٹ اور کیلیبر رکھا ہوتا ہے، مقرر کیا ہوتا ہے کہ اس میرٹ کا آدمی اس منصب پہ بیٹھ سکتا ہے۔ تو دین نے کتاب و سنت کی روشنی میں ایک منصب مقرر کیا ہے اور اس کے لیے ایک مطلب کہ مرتبہ رکھا ہے کہ جو اس مرتبے کا آدمی ہے اس کو اس پہ کھڑا کیا۔ ممبر رسول ہے، اب مصلی ہے، تو اس کے لیے یہ ایک میرٹ ہے کہ وہ بندہ فاسق مولن نہ ہو، عادل شخص ہو جو ممبر رسول پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب بن کر، حضور کا وارث بن کر امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دے۔ تو یہ فاسق مولن وہ ان مناصب پہ شریعت کی روشنی میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ان مناصب پہ کھڑا ہونا یہ ایک عزت ہے، احترام ہے، اس بندے کی مدح ہے، اور حدیث میں آتا ہے اذا مدح الفاسق غضب الرب واہتز لذلک العرش، جب فاسق کی مدح کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت غضب فرماتا ہے، واہتز لذلک العرش، اور اللہ کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے جب فاسق کو ایسے مدح کے مقام پہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو جو اعلانیہ گناہ کرنے والا فاسق مولن ہے، ممبر، مصلی اور اس طرح کے جو دینی مناسب ہیں اس کو ایسے مقامات پہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل جو ہے نا وہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔